اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین کتاب سے ہمیں نوازا ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ جس طرح یہ قرآن مجید سب کتابوں سے افضل ہے، اسی طرح جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی سب انبیاء سے افضل ہے، اور پھر اسی طرح جس امت کو یہ کتاب ملی ہے اسی طرح یہ امت بھی سب امتوں سے افضل ہے، اور اسی طرح جس سینے میں یہ کتاب محفوظ ہوتی ہے وہ سینہ بھی تمام سینوں سے، تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ایک المیہ ہے کہ ہم اور آپ اور بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم سیکھ لیتے ہیں ویسے ہی اس میں دلچسپی لے کے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے کسی کام کی نہیں آنے والی، لیکن اس کے باوجود اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم جو ہماری دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کام آنے والی کتاب ہے، اس کو ہم اور آپ سیکھنے سے بہت زیادہ نالاں ہیں اور سیکھنے سے بہت زیادہ بیزار ہیں، اس طرف ہماری بالکل بھی کوشش نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، افسوسناک بات ہے، اور بہت سارے بھائی ہمارے وہ سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں سیکھنا چاہتی ہیں، ان کو شوق ہے، لیکن بعض اوقات مناسب ان کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ان کے لیے ہم نے ایک ترتیب بنانی ہے کہ ہم ایک تجوید کا ایک کورس شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ صحیح تجوید تو آپ تب سیکھ سکیں گے، کورس تو بہت سارے موجود ہیں، ڈیولپ ہو چکے ہیں، بہت سارے کورس موجود ہیں۔ صحیح تجوید تو آپ تب سیکھ سکیں گے کہ جب آپ کسی استاد سے ڈائریکٹ سنیں اور پھر اس کو سنائیں۔ مثال کے طور پر ہماری آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کو صحیح طریقے سے سن کے پھر آپ کسی استاد کو سنائیں بھی تب آپ کی وہ غلطی نکال سکے گا، ورنہ بہت ساری سافٹ ویئر موجود ہیں، بہت ساری ایپس موجود ہیں، بہت سارے ایسے قرآن مجید بھی آج کل ملتے ہیں کہ آپ کسی لفظ پر اس کو کلک کریں تو اس کو ٹچ کریں تو وہ جو ہے وہ آپ کو بہترین تجوید کے اندر وہ پڑھ کے بتلائے گی الفاظ، لیکن وہ الفاظ پڑھ کے بتا رہی ہے آپ کو۔ اب آپ جب پڑھیں گے، آپ کی یہ پڑھنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کوئی ایپ بھی آپ کو یا کوئی سافٹ ویئر بھی نہیں بتلائے گا۔ یہ ایک ہی سافٹ ویئر ہے جو استاد کی شکل میں موجود ہوتا ہے کہ استاد کو آپ سنائیں گے تب جا کر آپ کی تصحیح ہوگی۔ بہرحال یہ قرآن سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہترین ہدایت کا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ گائیڈ لائن ہے زندگی گزارنے کی۔ اور پھر میں عرض کر دوں کہ قرآن کے حقوق ہیں، اور یہ قرآن اور روزہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کا مقبول شدہ جھگڑا ہے، یہ جس کے حق میں جھگڑا کریں اس کو جنت میں لے جا کر چھوڑتی ہیں، اور جس کے خلاف جھگڑا کریں اس کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑتی ہیں، ایک قرآن اور ایک روزہ۔ اور قرآن دیکھیں، کوئی آدمی کسی کے خلاف عدالت میں تب جاتا ہے جب اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا تب بنتا ہے کہ جب میاں بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہوتا، یا بیوی میاں کا حق ادا نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر اس صورت میں پھر جھگڑا بنتا ہے، بات عدالتوں تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح بھائی بھائی کا جب حق ادا کر رہا ہو کوئی عدالت میں نہیں جاتا، لیکن جب حقوق کی جو ہے پامالی شروع ہوتی ہے پھر جا کر کورٹ کچہریاں اور عدالتیں شروع ہوتی ہیں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن جھگڑا اس کے خلاف کرے گا جو اس کے حقوق کے اندر کمی کرے گا، اور جو اس کے حقوق کو پوری طریقے سے ادا کرے گا اس کے حق میں یہ جھگڑا کرے گا، اس کو جنت پہ پہنچا کے چھوڑے گا۔ تو یہ سمجھ لیں، سن لیں کہ قرآن کے بنیادی طور پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن کا کہ اس کے الفاظ کو سیکھا جائے، اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے، اس کا تعلق تجوید سے ہے، اس پہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے معنی کو سیکھا جائے، ترجمہ تفسیر کو سیکھا جائے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیسی زندگی ہم گزاریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں،
ہم اس پر عمل کریں۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کے جو علوم ہمیں اللہ نے دیے ہیں، جو سمجھ اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بنیادی طور پر 5 حق ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کے الفاظ کو سیکھنا، اس کے معنی کو سیکھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ معنی میں جو ہے وہ ترجمہ تفسیر مکمل داخل ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ قرآن کے 5 حق ہیں۔ جو ان کے حقوق ادا کرے گا، قرآن کے حق ادا کرے گا، یہ اس کے حق میں جھگڑا کرے گا، جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اور جو اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ تو دنیا میں بھی تنگ ہوگا ہی ہوگا، آخرت میں بھی یہ قرآن اس کے خلاف جھگڑا کرے گا اور اس کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ تو سب سے جو پہلا حق تو اس پر ایمان لانا، تو سب ایمان لاتے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہے وہ ظاہر سے قرآن پر تو ایمان لاتا ہے کہ اللہ کی حق اور سچ کتاب ہے، ورنہ اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کا اس میں شک ہو کہ قرآن میں کوئی شک ہو سکتا ہے، تو اس کے ایمان میں بھی شک ہے، اس کے ایمان میں بھی شک ہے۔ بہرحال دوسرا جو حق ہے قرآن کا، کہ اس کے الفاظ صحیح طریقے سے سیکھنا۔ تو یہ قرآن کے جو علوم سیکھنے کا پہلا سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ۔ اس کے اندر ہم بہت زیادہ کمی کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم مثلا جو پٹھان بھائی ہیں وہ پشتو میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے پنجابی بھائی ہیں پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بلوچی ہیں بلوچی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سندھی بھائی ہیں وہ سندھی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جو کشمیری ہیں کشمیری میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں، اس کو عربی میں پڑھنا چاہیے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو نازل کیا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن عربی لہجے میں ان کی آواز میں پڑھو، ان کی آواز میں پڑھو۔ اور پھر جو یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رتل القرآن ترتیلا کا مطلب کیا، کہ یجود القرآن تجویدا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو ہمارا انشاءاللہ ہم یہ کورس شروع کر رہے ہیں، یہ کورس ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس کورس کے اندر ہم قرآن کے تجوید کے جو ہے وہ مختلف سٹیپس میں قرآن کی تجوید ہم سکھائیں گے، جو انتہائی ضروری جو قواعد ہیں، ضروری قواعد ہیں جو تجوید کے، وہ انشاءاللہ ہم پوری تفصیل سے کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو پورے بھرپور طریقے سے سمجھائیں۔ اب یہ ایک تو اس سیکھنے کا میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ ویڈیو دیکھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں، جس کو اس سے فائدہ نہ ہو رہا ہو ان کے لیے ہم نے ایک سہولت کے طور پر ایک ہمارے ہاں یہ سہولت بھی موجود ہے کہ جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ باپردہ طور پر ہمارے پاس فیمیل ٹیچرز بھی موجود ہیں، ان سے بھی سیکھ سکتی ہیں۔ اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے اساتذہ ہیں، قراء حضرات ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کسی قاری صاحب کے پاس، جو آپ کے پاس محلے میں موجود ہوں، آپ کے پاس اویلیبل ہوں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں، یہ تو سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہی ہے کہ آپ آن لائن کسی سے سیکھ لیں، جو کسی بہترین قاری سے۔ تو اگر کسی کو نہ ملے تو ہمارے پاس بھی یہ انتظام موجود ہے، اور ہمارا جو کنٹیکٹ نمبر وغیرہ ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملے گا، اور لکھا ہوا بھی انشاءاللہ نظر آئے گا آپ کو، اس سے آپ اس کے ذریعے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک سہولت ہے، اور جو یہ ویڈیو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو ایک کورس شروع کر رہے ہیں۔ تو جو آپ ہماری اس کے لیے آپ آپ کی آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ دیکھیں، تو اس کو آپ لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ اور بیل کا جو آئیکن ہے وہ بھی دبا لیں، تاکہ ہماری ہر ایک نئی جو آنے والی ویڈیو ہے کورس کی وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں کہ جلد از جلد آپ ہمارے اس چینل تک پہنچیں، اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس سے ہماری جو آنے والی جو سبق ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتا رہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔